اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراکا ما لیلۃ القدر صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر اللہم صلی اللہ عزیزان امام آج کی مجلس سفینۃ النجات بامبے سے منجی فیملی کے مرحومین کے لیے ہے حاجی فاروق عبد القادر منجی اور پورے نام انشاءاللہ مجلس کے بعد اسکرین پہ آئیں گے. پہلی شب جمعہ ہے اور پہلی شب جمعہ کی یہ مجلس ماہ رمضان کی پہلی شب جمعہ، اسی لیے میں نے مجلس کا آغاز اسی ماہ رمضان کا جو مشہور سورہ ہے سورہ انا انزلنا اس کی اس آیت سے کیا کہ وما ادراکا ما لیلۃ القدر، ایک رات آنے والی ہے رمضان میں، ایک رات آنے والی ہے اس رمضان میں جس کو اللہ کہہ رہا کہ وما ادراکا ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے. یہ اتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ جس رات میں تمہاری ڈیسٹینی بدلے گی، جس رات میں تمہاری تقدیر بدلے گی، قدر بدلے گی. قدر سورہ قدر ہی بولا جاتا ہے. سارے مرحومین کے جیسا دنیا میں لوگ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہماری طرح سارے مرحومین کی بھی تقدیر کو بدل سکتے ہیں. اور یہ اتنی امپورٹنٹ رات آنے والی ہے، اتنی امپورٹنٹ رات کہ اگر اس رات کو آپ جان لیں، رمضان پہلی رمضان سے یہ پیک ہوگا، بالکل پیک ہوگا. اینڈ اس رات میں اگر تم نے کوئی چیز کر لی، پورے رمضان تم کو پریپیئر کرتے ہوئے لے کے آ رہا اللہ رمضان میں، پہلی رمضان سے 19 رمضان تک، 18 کی نائٹ شب 19، شب 21 اور شب 23، یہ 3 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں ون آف دی نائٹ از شب قدر. شب قدر کو آپ ایزی مت لو. رمضان شروع ہو گیا بامبے میں، پوری دنیا میں رمضان شروع ہو گیا اور آج اس کی پہلی شب جمعہ آ گئی، تو پہلے شب جمعہ سن لو، پھر ربش اس پہ جاتا بس 45 منٹ پڑھوں گا. اللہ اس منجی فیملی کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. دوستو رمضان کی پہلی یوں ہی شب جمعہ کی امپورٹنس ہے، سال بھر ہر تھرسڈے نائٹ کی امپورٹنس ہے کہ پورا ہفتے میں یعنی فرائیڈے سے لے کے وینسڈے تک جو راتیں ہیں وہ بڑی اچھی راتیں، لیکن تھرسڈے نائٹ اللہ نے رکھی ہے صرف اس لیے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے. تھرسڈے نائٹ اللہ نے رکھی ہے کہ تمہاری حاجات پوری ہو. پورے ہفتے میں جو آبسٹیکلز ہیں، جو ہرڈلز ہیں تمہاری لائف کے، وہ تھرسڈے نائٹ کو ختم ہو جائے. اللہ تمہاری دعا قبول کرے. اسی طرح جیسے ہماری دعاؤں کو ایکسپٹ کر رہا اللہ، اسی طرح ہمارے اوپر ایک ذمہ داری دے دی، ہمارے اوپر ایک ریسپانسبلٹی دے دی. جو لوگ زندہ ہیں، اولاد زندہ ہے، بیٹا زندہ ہے، بیٹی زندہ ہے، تو بیٹا بیٹی کے اوپر اللہ نے ایک ریسپانسبلٹی دے دی کہ پہلا کام یہ کرنا تھرسڈے نائٹ اپنے مرحومین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کام کرو. دیکھیے آپ پورا رمضان 30 روزے رکھ رہے، اور وہی بامبے کی اتنی گرمی میں آپ اتنا لمبا روزہ رکھ رہے، اور اگر پورا روزے رکھے، نماز شب پڑھے، عبادتیں کرے، اینڈ اف یو پلیز میرے جملے غور سے سنو، اینڈ اف یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ فار یور پیرنٹس، تو فائدہ کیا ہے؟ پہلی چیز رمضان میں یہ سیکھو، پہلی چیز اس لیے کہ رمضان میں پوری دنیا 1 بلین مسلم سے ہر آدمی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اللہ مجھے رحمت بھیج دے، رحمت بھیج دے، رحمت بھیج دے. ہر آدمی یہ چاہتا کہ اس کے اوپر رحمت آ جائے، بلیسنگ آ جائے، پورے سال بھر کی جو دعائیں رکی ہوئی ہیں دعائیں پوری ہو جائیں. یہی چاہتے ہو نا؟ ہر آدمی یہ چاہتا کہ ہمارے اوپر ہماری دعا قبول ہو جائے. ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ دعائیں ایکسپٹ. تو دعائیں ایکسپٹ کرنے کے لیے جب، اور اللہ وعدہ کر رہا کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اللہ یہ پرامس کر رہا کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں اور میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو اللہ جب اتنا کر رہا، اور رمضان میں شب جمعہ کتنی بڑی بات ہے کہ آج پہلی شب جمعہ ہے ماہ رمضان کی. وی آر سو لکی ٹو ہیو دس تھرسڈے نائٹ. یہ یاد رکھو، وی آر سو لکی
to have this Thursday night. تم رات بھر عبادت کرو, سب کرو, ماں باپ کی اطاعت نہ کرو. If you don't respect your parents, if you don't do anything for your ماں باپ, یہ مت بولو کہ ماں مر گئی, باپ مر گئی, یار 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے. 10 سال 20 سال کی بات کر رہا, کوئی 1 مہینہ پہلے مرا ہو, کوئی 2 مہینے پہلے مر, کوئی لاسٹ ایئر مرا ہے. یہ مت بولو اتنے دن ہو گئے اب کیا. اگر رمضان کی ساری برکتیں لینا چاہتے ہو, رمضان کی ساری رحمتیں لینا چاہتے ہو, تو آج کی رات سب سے پہلے شکر ادا کر کے اپنے اس مرحوم ماں باپ کے لیے کام کرو, اس مرحوم ماں باپ کے لیے کچھ کرو. پہلی چیز اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ. یہ یاد رکھو کہ اگر آج تم روزہ رکھ رہے, اگر آج تم امام علی کے شیعہ بن کے ہو, اگر تم عزاداری کر رہے, اگر تمہارے دل میں علی کی محبت ہے, تم بامبے میں آج دوسرا تیسرا جو بھی روزہ ہے روزہ رکھ رہے, تم اللہ کی عبادت کر رہے, تم شب نماز پڑھ, تو کس کی وجہ سے پڑھ رہے؟ Just because of your parents. Just because of your parents. Just because of your mom and dad. کہ اگر mom and dad تم کو ایسا ریز نہیں کرتے, دیندار, اگر باپ تم کو حلال رزق نہیں کھلاتا, ماں بچپنے سے اپنے شکم میں, جب تم ان کی ماں کے پیٹ میں, اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات بلند کرے, ماں کے پیٹ میں جب تم آئے تو اس وقت ماں نے حلال کھایا, اسی لیے دل میں علی کی محبت آئی ہے. ماں نے حلال رزق کھایا, اس لیے تم عزادار حسین بنے. باپ نے تمہارے اوپر محنت کی, تو جس کی وجہ سے تم عزادار حسین بنے. اور تم اگر ماں باپ کو بھول جاؤ, بھئی اتنی بڑی بات بول رہا, پورے روزے رکھو, پوری عبادتیں کرو, and if you don't do anything for your parents, لائف میں ڈیزاسٹر ہے, ڈیزاسٹر. میں یوتھ کو بول رہا بامبے کے, جو مجھے سفینۃ النجات پہ منجی فیملی کی مدد سن رہا, کہ ابھی بھی موقع ماہ رمضان میں, اگر تم چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے, ماہ رمضان میں تم چاہتے کہ تمہارا سال بھر کا رزق کھلا رہے, اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے, جس جا کے 1 word بولو, 1 word. Go and sit with your mom, go and sit with your dad. کیا بولو جا کے, ماہ رمضان شروع ہو گیا نا, just hold their feet, hold their feet. اب بولو, mom, I'm sorry if I hurt you. Dad, I'm sorry if I hurt you. اب بولیں گے, what I've done, why should I say sorry? Don't say this. یہ مت بولو کہ میں کیوں بولوں سوری, میں نے کیا نہیں. ہو سکتا پوری زندگی میں کہیں نہ کہیں تو تم نے ماں کو ہرٹ کیا ہے, کہیں نہ کہیں تو باپ کو ہرٹ کیا ہے. You have to, it's a must. We have to say sorry اگر تم چاہتے کہ تمہارے روزہ قبول ہو. اور اگر ماں باپ کو سوری بولو گے تو تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری عزت جائے گی. And don't go alone, don't go alone. میں بہت سمارٹلی بات کر رہا, پلیز پلیز میرے باتیں جملے غور سے سنو. If you are married, then don't go alone. Go with your partner, go with your wife, in front of your wife, in front of your children. اگر تم نے جا کے اپنی ماں کو, اپنے باپ کو سوری بولا, تو یاد رکھو یہی چیز تمہاری اولاد سیکھے گی. وہ جب بڑے ہوں گے اور وہ کبھی مس بیہیو نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میرا باپ سوری بولتا تھا ماں کو, باپ جا کے میرے باپ کو, اپنے ڈیڈ کو سوری بولتا تھا, تو وہ لوگ بھی آگے بولیں گے. اور یاد رکھو, اگر آج تم نے اپنی ماں کو یا اپنے باپ کے دل کو سکون پہنچا دیا, تمہارے روزے قبول ہو گئے, تمہاری دعائیں قبول ہو گئی, تم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو گئے. اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس کے اوپر آئے گی جو ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی ریسپیکٹ کرے گا. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. I'm responsible of my words, what I'm saying. یہ منجی فیملی کی مجلس سفینۃ النجات پہ پڑھ, ماہ رمضان کا پہلا میسج, پہلا پیغام میرا, کہ سب سے پہلے اگر روزوں کو ایکسپٹ کرانا چاہتے, تم یہ چاہتے کہ سال بھر تمہارا رزق کھلا ہو رہے,
اللہ تم سے راضی ہو جائے. دوستو یہ سب سے بڑا جملہ تھا. یہ ذہن میں رکھو کہ دنیا راضی ہو یا نہ ہو, اللہ میرا مجھ سے راضی. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اللہ راضی ہو جائے, اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کا کرم کیا ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کا کرم کیا ہوتا ہے. کوئی یا دیکھو کوئی راضی ہو یا نہ ہو, اللہ تمہارا راضی ہو جائے. اور اللہ اسی سے راضی ہوتا کہ جب اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک اچھا رہے. ربیان صغیرہ کا ہے اللہ نے, ربیان صغیرہ, رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ. روز دعا کرو, نماز شب پڑھ کے روز دعا کرو اپنے ماں باپ کے لیے کہ اللہ تو میرے ماں باپ کو بخش دے, اللہ تو میرے ماں باپ کو معاف کر دے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے, یاد رکھو. اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. خالی صبح سے شام تک کھانا اور پانی سے بچے رہنا روزے کا نام نہیں ہے. روزہ ایک کمپلیٹ پیکیج کا نام ہے کہ روزے میں تم کو اتنے اپنے آپ کو ریفائن کرنا ہے کہ تمہارے پاس تقویٰ آ جائے. اللہ نے کہا کہ روزہ اسی لیے واجب کیا گیا کہ تمہارے پاس تقویٰ آ جائے, تم پائس ہو جاؤ. تو پائس وہی بنے گا جو ماں باپ کی اطاعت کرے گا, جو ماں باپ کے ساتھ مس بیہیو کرے گا. جو آپ کو معلوم ہے کہ اگر ماں بولتی ہے رمضان میں کہ بیٹا کین یو ڈو this, okay mom, I'll do it, حرام ہے. باپ بولے okay dad, don't raise your voice. میں یوتھ کو بول رہا, تمہاری لائف میں ڈیزاسٹر ہوگا, ڈیزاسٹر ہوگا. don't raise your voice in front of your parents. تمہارا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا زندگی میں, یاد رکھو. if you don't behave properly with your dad. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اللہ ہم کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف کر دے. ماہ رمضان صرف استغفار کا مہینہ ہے. ماہ رمضان صرف سوری کا مہینہ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ, میں نے ایک جملہ بولا تو آپ سوچیں گے یہ کیسا. میں نے کہا اگر پیرنٹس راضی نہیں ہے تو ڈیزاسٹر ہے لائف میں. I said this word. ڈیزاسٹر کیا ہے؟ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا گلف کا. مجھے جب گئے وہاں پہ تو راستے میں ایک مسجد کے پاس ایک بیگر بیٹھا ہوا تھا. فقیر جیسا مسجدوں کے سامنے لوگ بیٹھتے ہیں, بامبے میں بھی بیٹھتے ہیں. خواجہ مسجد کے باہر, مغل مسجد, امامیہ, ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے باہر مانگنے والے بیٹھتے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اندر جا کے جیسے فقیر باہر بیٹھ کے مانگ رہے نا, یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو اپنے گھر کے اندر بلا کے کہا کہ یہاں مانگو. کتنی عزت کے ساتھ رکھا, کتنی. ہم بھی وہ فقیروں کی طرح رہتے باہر, لیکن اللہ نے کہا گھبراؤ مت, میں تجھے عزت دوں گا. تو مجھ سے مانگنا ہے نا تو اندر آ کے مانگ. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. میں کیا بول رہا ہوں, غور سے سنو. خواجہ مسجد کے باہر کتنے فقیر جس میں مسلمان بھی ہیں بیٹھ کے مانگتے رہتے. اللہ نے کتنا اچھا ہم کو موقع دیا, کتنی عزت دی کہ اس نے کہا مجھ سے مانگنا ہے نا تو آؤ میرے گھر کے اندر آ کے مانگو, کوئی نہیں دیکھے گا تم کو, وہاں آ کے مانگو. تو دوستو ایک فقیر باہر بیٹھا ہوا تھا بیگرز کے ساتھ. تو لوگ جو میرے ساتھ تھے ان لوگوں نے کہا مولانا اس کو جانتے ہیں آپ؟ I said no. میں مثال دے رہا ہوں, یہ ریئل واقعہ ہے. ایک مولانا کے ساتھ کہا جانتے ہو, آپ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. کہا مولانا یہ وہ شخص ہے کہ آج دروازے پہ مسجد کے بیٹھ کے بھیک مانگا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یہ اپنے ایک زمانے میں, ایک دور میں, آج سے 25-30 سال پہلے یہ اس سٹی کا سب سے رئیس آدمی تھا, ریچسٹ پرسن تھا. I was shocked. کہا اس کے گھر تھے, اس کے ولاس تھے, اس کے بنگلے تھے یا گلف میں. He was richest person. بہت بڑا بزنس مین تھا, یہاں تھا اس کا بزنس. ملینر تھا, ملینر. پلیز غور سے سنو, کا ملینر تھا. لیکن now you see کہ وہ مسجد کے باہر بیٹھ کے بھیک مانگ رہا. I said what happened?
کہ مولانا اس کا اتنا بڑا بزنس تھا, اس کے ماں باپ تھے, ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا, گرو کر رہا تھا, مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بن جاتی تھی, مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا سونا بنتی تھی. لیکن باپ کا انتقال ہوا, ماں تھی, ماں کا سایہ تھا, پھر اس کی شادی ہوئی, اس کی وائف آ گئی. میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, میں ایک جنرل میسج دے رہا آپ کو کہ ماں باپ کی دعا کیا ہے. کہا وائف آ گئی, وائف آنے کے بعد اب اس کی زندگی گزر رہی تھی, لیکن اب کچھ دنوں کے بعد گھر کے حالات بدلے. وائف نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود یور مام, وہ ایک جو ٹپیکل سب کانٹیننٹ کے حالات ہوتے, کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود یور مام ود مائی مدر ان لا. یہ ناراض ہونے لگا ماں کے اوپر, آواز کو ریز کرنے لگا. ایک سٹیج ایسا آیا کہ یہ جو بنگلے میں ماں رہتی تھی, کہا ماں تو گھر کے اندر رہے گی, میرا بیوی نہیں رہ سکتی. اس نے کہا یا ماں رہے گی یا میں رہوں گی. اس نے بیوی کی محبت میں ماں کو, جو باہر آؤٹ ہاؤسز تھے گھر کے اندر اس بنگلے میں, آؤٹ ہاؤس سمجھتے ہیں آپ, آؤٹ ہاؤسز جو تھے, جو سرونٹس کوارٹر جس کو بولتے, ایک کمرے میں ماں کو رکھ دیا, ایک کمرے میں ماں کا, بیوی گھر بنگلے میں, روز کھانا آ جا رہا, ماں کھا لے رہی. She's all alone. وقت گزرا, ماں بیمار ہوئی, ماں کا انتقال ہوا. بس جب تک اس باؤنڈری کے اندر ماں تھی اس وقت بھی اللہ مہلت دیتا, اللہ معاف کرے, مہلت دیتا رہا کہ اب بھی تو صحیح ہو جا. لیکن جب ماں چلی گئی وہاں سے, انتقال ہو گیا, اب اس کا جو بزنس ایسا عروج پہ تھا, غرور کر رہا تھا, سٹیج ایسا آیا کہ بزنس ڈاؤن ہونے لگا, لاس ہونے لگا, اتنا لاس ہوا کہ یہ ڈیپس میں آ گیا, سب بک گیا, جو بنگلہ تھا اس کو بھی بیچنا پڑا, زیرو ہو گیا. اب سونے کو ہاتھ لگاتا ہے, گولڈ کو ہاتھ لگاتا تو مٹھی بن جاتی ہے. بس زیرو ڈیپس یہاں تک آ گئے. اب کچھ سٹیج ایسا آیا کہ وائف نے بھی کہا, وہ بیوی جس نے یہ کہا تھا کہ اس بنگلے میں یا میں رہوں گی یا تیری ماں رہے گی, تو اس کی محبت میں اس نے ماں کو نکال دیا تھا, آؤٹ ہاؤس میں بھیج دیا. اسی بیوی نے کہا تھینک یو ویری مچ, ناؤ یو ڈونٹ ہیو منی, آئی کانٹ لیو ود یو. شی لیفٹ. وہاں پہ ایک دھکا پڑا, یہ حشر ہو گیا کہ آج یہ فٹ پاتھ پہ آ گیا, آج یہ مسجد کے سامنے کھڑے رہ کے مانگ, کوئی اس کے اوپر پٹی نہیں تھا, کوئی اس کو افسوس نہیں کر رہا تھا. اس نے جیسے کیا ویسا ہوا. میری ہاتھ جوڑ کے بول رہا میرے یوتھ کو, پورے بامبے کے یوتھ اور سفینۃ النجات کے اوپر, جو مجھے آج یہ منجی فیملی کے اس سال ثواب کی مجلس سن رہا, افسوس سے بول رہا میرے دوستوں, میرے بچوں, میرے بھائیوں, فرسٹ تھنگ ماہ رمضان میں, اس رمضان میں یہ دعا کرو کہ پروردگار میں جیسے تیرا اوبیڈینٹ رہوں اسی طرح اپنے ماں باپ کا اوبیڈینٹ رہوں, ماں باپ کا اوبیڈینٹ رہو. اس لیے کہ اگر تم نے ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کی, جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا, جو ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتا, وہ اللہ کی کیا ریسپیکٹ کرے گا, امام کی کیا ریسپیکٹ کرے گا. پہلے گھر سے سیکھو بھائی. جس کی وجہ سے تم نے اللہ کو پہچانا, میں نہیں پہچان سکتا تھا اللہ کو. یہ ماں باپ تھے کہ ماں نے سجدہ کیا, باپ نے سجدہ کیا, تو میں اللہ کو سجدہ کرنے لگا. ماں کی وجہ سے, یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہیں, یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. چھٹے امام کے جملے کیا کہا مولا نے کہ جب بھی ہماری محبت, جب بھی تم یہ دیکھو کہ بامبے میں یہ کتنا مومن ہے یہ لڑکا, ہم بولتے ہیں مسجد میں یار کتنا نیک انسان ہے, ہم بولتے ہیں نا, کہ جب بھی تم ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو, چھٹے امام کا مشہور جملہ, جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو اس کی ماں کے حق میں دعا دو. کہ کتنی اچھی پرورش کی ماں نے,
کتنا پاکیزہ طریقے سے نیکی کے ساتھ تم کو ریز کیا گیا، جس کی وجہ سے ہماری محبت دل میں آئی. اللہ جس کے، پلیز آمین بولنا سب، اللہ جس کے ماں باپ دنیا میں زندہ ان کو سلامت رکھ، اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. مغفرت والدین اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور جس مرحوم کی آج میں مجلس پڑھ رہا اس کی مغفرت، اور جن جن کے ماں باپ مر گئے ان کی مغفرت کے لیے ماہ رمضان کی ان راتوں کا واسطہ اللہ اللہ ان کی مغفرت کے لیے سب مل کے جو بیٹھ کے مجھے سفینہ نجات پہ سن رہا، ایک صلوات بآواز بلند پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. سارے مرحومین کی مغفرت. تو پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ اطاعت والدین، ریسپیکٹ. ہاؤ ٹو ریسپیکٹ. آپ آواز ہی بلند کر دیں. یاد رکھو، لک ایٹ می. جب بھی تم ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ گھر میں چل رہے یا باہر جا رہے یا واک پہ جا رہے، ایک سٹیپ پیچھے چلو، ایک سٹیپ پیچھے چلو، ساتھ مت چلو. دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے، ڈائننگ ٹیبل کے اوپر، یو ایٹنگ ود یور مام، ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ. تو کبھی بھی بیٹھ کے یہ نہیں بولنا کہ پہلے سٹارٹ نہیں کرنا. ماں کو بولنا، ماں، ڈیڈ کو بولنا پلیز کین یو سٹارٹ. پہلا لقمہ ماں باپ توڑنا، اس کے بعد خود توڑو. بولو ماں پلیز کین یو سٹارٹ نا. وہ جب وہ توڑے اس کے بعد کھاؤ. اس کے بعد دسترخوان پہ بیٹھ کے ماں کے ساتھ کھانا کھاؤ. اب مجھے تاریخ کا ایک واقعہ یاد آیا، چوتھے امام کا. امام کیا درس دے رہا، امام کی کیسا میسیج دے رہا ہم کو. امام کی جو ریئل مدر تھی بی بی شہر بانو، ان کا انتقال جب مولا انفنٹ تھے، 6 مہینے یا 1 سال یا 2 سال کے جب میرا مولا تھا، اس وقت میری امام کی والدہ جناب شہر بانو کا انتقال ہو گیا تھا. جب چوتھے امام بہت چھوٹے تھے، ہی واز انفنٹ، فیو منتھس کے تھے. تو بی بی شہر بانو ایران کی شہزادی تھی، رائل فیملی سے تھی. تو بی بی شہر بانو جو ہے کے ساتھ 2 کنیزیں آئی تھیں مدینہ منورہ میں، اور ایک کنیز ہندا تھی جس کا نکاح بعد میں یزید کے ساتھ ہوا، وہ شام چلی گئی تھی بی بی شہر بانو کے انتقال کے بعد. ایک کنیز جب چوتھے امام کی ولادت ہوئی اور بی بی شہر بانو کا انتقال ہوا، تو اس کنیز نے کہا کہ میں میری شہزادی کے ساتھ تھی، ان کا بچہ ہے، میں انہی کے ساتھ رہوں گی. تو یہ پوری زندگی چوتھے امام کے ساتھ تھی. ماں کی کنیز تھی، ماں نہیں تھی. ظاہر، میرے جملے غور سے، ظاہری طور پہ امام کی پرورش کی. دنیا میں امام کو پرورش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میرے جملے غور سے سننا، امام کی پرورش کی دنیا میں ضرورت نہیں. یہ نہیں کہ امام دنیا میں آ کے پرورش پاتا، بلکہ امام پیدا امام ہوتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا بلیو ہے کہ امام دنیا میں آتے ہیں تو امام بن کے آتے ہیں. لیکن ظاہری طور پہ اس کنیز نے امام کو ریس کیا. امام بڑی ریسپیکٹ کرتے تھے اس کنیز. کنیز ہے، ماں کی طرح ریسپیکٹ کرتے تھے، ماں کی طرح اتنی ریسپیکٹ کرتے تھے اس کنیز کی، اس لیے کہ اس نے میری پرورش کی ہے، میری ماں کی کنیز ہے. دوستو، کردار امام زین العابدین علیہ السلام دیکھو، کیریکٹر آف اور امام دیکھو. دین لک ایٹ اس کہ ہم کیا کر رہے ہیں، واٹ آر وی ڈوئنگ. یہ امام کی ماں نہیں ہے، ماں تو بھی شہر بانو تھے جن کی وفات ہو گئی تھی، لیکن ماں کی کنیز تھی، ظاہری طور پر پرورش کی. تو امام نے کیسی ریسپیکٹ کی وہ دیکھو آپ. ہوا کیا، جب کربلا کے بعد میرا مولا 1 میل لیتا تھا، بس 1 میل، اور جب بھی کھانا آتا مولا تڑپ تڑپ کے روتے اور یہ جملہ بولتے کہ صبح سے شام تک کے فاقے کے بعد، ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا، صبح سے شام تک کے فاقے کے بعد میرے سامنے روٹی آ گئی، پانی آ گیا، لیکن ہائے میرے کربلا والے 3 دن کے بھوکے پیاسے ذبح ہو گئے، میرا بابا، میرے بھائی لوگ سب. بہرحال مولا ایک کھانا اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ کھاتے تھے، خاندان، اہل خاندان کے ساتھ جو مولا کے ساتھ گھر میں رہتے تھے. اور کبھی بھی ہمیشہ ایک کھانا سب کے ساتھ کھاتے. تو مولا سے کہا گیا فیملی ممبرز میں سے ایک نے کہ مولا یہ کیا بات ہے، چوتھے امام سے، کہ آپ سب کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں
اس کنیز کے ساتھ، اس بی بی کے ساتھ آپ کھانا نہیں کھاتے جو آپ کو ماں کی طرح ریس کیا اس نے، جو اتنی آپ کے خیال رکھتی تھی بچپنے سے. بی بی شہربانو کے بعد اس نے آپ کا سب سے زیادہ ظاہری طور پر خیال رکھ کے آپ کو ریس کیا، مطلب آپ کبھی اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. تو امام نے کیا کہا پتہ ہے؟ میں صرف اپنے یوتھ کو بولا کہ ہاؤ ٹو ریسپیکٹ یور پیرنٹس. یہ امام کی ماں نہیں ہے، امام کی ماں نہیں ہے، صرف ریس کیا ہے ظاہری طور پر. امام کا جواب سنا کہ مولا آپ کبھی کھاتے نہیں ساتھ، واٹ از دا ریزن؟ تو امام نے کہا میں اس کو اپنی ماں کی طرح دیکھتا ہوں. پلیز غور سے سنو، اگر یہ میری ماں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، روٹیاں ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ ماں اگر کوئی روٹی لینا چاہتی تو اس سے پہلے میرا ہاتھ چلا جائے. اللہ اکبر، اللہ، احتیاط دیکھو، اب احتیاط دیکھو. اللہ معاف کرے، اللہ معاف. کہتے مولا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ماں اگر کوئی چیز کو لینا چاہ رہی، روٹی لینا چاہ رہی، اور میں اس سے پہلے، میں جوان ہوں، وہ ضعیف ہے، میں آگے بڑھاؤں ہاتھ اس سے پہلے، اس کی ماں کا ہاتھ بڑھنے سے پہلے میں آگے بڑھ کے لے لوں. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں نافرمانی والدین میں میرا شمار ہو. آپ کردار امام زین العابدین دیکھو، درس امام زین العابدین دیکھو، میسیج آف امام زین العابدین دیکھو کہ ہاؤ امام زین العابدین ہم کو پیغام دے رہے کہ ماں کی ریسپیکٹ ایسا کرنا جبکہ ماں نہیں ہے. اب آپ خود انصاف سے بولو کہ جو میری ریئل مدر ہے، جس نے 9 مہینے مجھے پیٹ میں رکھا ہے، what I'm doing for her, what I'm doing for her. اگر ماں باپ مر گئے، زندہ ہے تو آپ ریسپیکٹ کر رہے. اگر تمہاری ماں مر گئی ہے، تمہارا باپ مر گیا، تو آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ، فرسٹ نائٹ آف رمضان، فرسٹ تھرسڈے نائٹ. آرام باغ میں تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے، شب جمعہ ہے، اور ماہ رمضان میں سب کھلا ہوا ہے بامبے میں. آپ میری مجلس سفینۃ النجات پہ سن رہے ہیں. غریب کو آج کی رات اپنی ماں کے نام پہ دے دو، اپنے باپ کے نام پہ دے دو. ماں کے نام پہ، باپ کے نام پہ کسی بامبے میں غریب کو دے دو، غریب کو دے دو. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا گھر کا بھاڑا نہیں ہے. رمضان شروع ہو گیا، آپ کو پتا ہے، شروع ہو گیا، پتا ہے، کچھ نالج ہے کہ بامبے میں کتنے ایسے گھر ہیں جہاں افطاری کے لیے سامان نہیں ہے. کوئی ایسے گھر ہے، کچھ معلوم ہے، نالج ہے، یا صرف اپنی نالج ہے کہ مجھے مسجد آنا ہے، افطاری کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، تھینک یو بولنا ہے، جانا ہے؟ نو، دس از ناٹ رمضان. یہ رمضان کا میسج نہیں ہے. میں ریکویسٹ کر رہا. یہ صرف رمضان کا پیغام نہیں ہے. رمضان کا پیغام یہ کہ تمہاری فکر ہونا، تمہاری سوچ ہونا. 11 مہینے اگر تم نے کوئی سوچ نہیں تھی، if you have not done anything last 11 months, تو this is the best chance. اور آج کی پہلی شب جمعہ ہے. میری خواہش ہے جو سفینۃ النجات پہ سن رہا، پلیز گیٹ اپ، پلیز گیٹ اپ. اور دیکھو کہ بامبے میں کوئی ایسا گھر ہے، آج کی رات گزر جائے گی، کل کی رات نہیں آئے گی. کل کی رات آپ کیا سمجھ رہے؟ کل کی رات کا وہی امپورٹنس ہے جو تھرسڈے نائٹ ہے. اگر آپ یہ چاہتے کہ تمہاری ماں کو، تمہارے باپ کو، تم یہ چاہتے کہ آرام باغ میں یا رحمت آباد میں رمضان کی رحمتیں جو جیسے شہر میں ہے، جیسے آپ کے اوپر آ رہی، آپ چاہتے کہ آرام باغ، رحمت آباد میں جتنے مرحومین ہیں ان کی قبروں میں تم اپنی رحمت کو برسانا چاہتے، تو میں ایک روٹی مانگ رہا تم سے، ایک روٹی مانگ رہا، اپنے لیے نہیں مانگ رہا. اس وقت میں انڈیا میں نہیں ہوں. I'm not in India, I'm in America, I'm in New York. میں یہ مجلس سفینۃ النجات پہ نیو یارک سے پڑھ رہا. الخوی سینٹر نیو یارک میں میرا رمضان کے مجلسیں چل رہے. الخوی سینٹر نیو یارک میں رمضان پڑھنے کے لیے آیا ہوں. الحمدللہ 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 الحمدللہ. تو میں آپ سے بول رہا ہوں، مجھے مت دو ایک روٹی. میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، آپ کے بینیفٹ کی بات کر رہا ہوں. ایک روٹی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ایک ہی روٹی دو گے. جو تم دے سکتے ایک کھانا دے دو. شب جمعہ تمہاری ماں کو پہلی رمضان کا شب جمعہ ہے. یہ پہلی رمضان کا شب جمعہ، یہ پہلی رمضان کا شب جمعہ ہے. شب جمعہ دے دو. یہ نیت کرو کہ اللہ شب جمعہ ہے، تھرسڈے نائٹ ہے.
اللہ میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے بھائی کو، یہ منجی فیملی والوں کو بول رہا ہوں، جس کی آج فیملیز کی آج ایصال ثواب ہے، ان سب کو بول رہا ہوں، یہ دعا کرو کہ آج شب جمعہ رمضان میں جیسا زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں، اللہ وعدہ کر رہا کہ میں اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہوں، اللہ پرومس کر رہا کہ میں اپنی برکتوں کو، نعمتوں کو، رحمتوں کو نازل کرتا ہوں، تو میری خواہش ہے آپ سے، آئی بیگ یو پلیز، کتنے ایسی فیملیز ہوں گے، آج سے شروع کرو دوستو، ایک روٹی مانگ رہا ہے، ایک روٹی کی کیا ویلیو ہے یار بامبے کی، ایک پیس آف بریڈ کی کیا ویلیو ہے بامبے کی، کتنے غریب ہوں گے کہ جن کے پاس اب سحر کو کچھ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اتنے ایسے غریب ہوں گے کہ ان کے پاس ایک روٹی ہے، 5 روٹی ہے، 10 روٹی ہے، لے کے جا کے دے دو، تم کو اندازہ، اگر تم روٹی نہیں خرید سکتے، اناج کا ایک پیکٹ دے دو، رائس کا پیکٹ، لیکن نام نہیں کرنا، نام نہیں بولنا، بہترین یہ عمل یہ ہے کہ خاموشی سے لے کے جا کے ان کے گھر کے دروازے پہ رکھ دو، کہ وہ دروازہ، اور نوک کر کے چلے جاؤ، نوک کرو اور چلے جاؤ، وہ دروازہ کھولے تو اس کو پتہ نہیں چلے کہ یہ کہاں سے آیا، یہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ کھانا ایک میل بامبے سے، مثال کی طرح، مثال آپ جانتے کہ یہ فیملی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، یو نو دس فیملی، تو آپ مثال دے رہا، آئی ڈونٹ نو بامبے کے کیا حال، آپ پاؤ خیمہ یا بریانی کا پیکٹ دروازے پہ رکھو، نوک کرو، چلے جاؤ، غریب کے گھر پہ، اس کے بعد دیکھو کہ اجر کیا ہے، اور نیت کرو کہ اللہ یہ مثال کے طور پر منجی فیملی کا، ان کا، اور مثال کے طور پر تمہاری ماں باپ بھائی بہن، 1,00,000 آدمی کا نام لو، وہ اتنا کریم ہے پروردگار، وہ تو بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے، وہ کہتا کہ تم ڈوٹو، اس لیے کہ دوستو رمضان صرف افطار پارٹیز کا نام نہیں، رمضان صرف خود کے کھانے کا نام نہیں، رمضان کھلانے کا نام ہے، کھلانے کا نام رمضان ہے۔ تم کو اندازہ نہیں ہے، اگر تم نے آج کسی غریب کا پیٹ بھر دیا، یتیم کا پیٹ بھر دیا، بیوہ کا پیٹ بھر دیا، مولا علی علیہ السلام، میرا مولا حسین، میرا امام زمانہ کتنا خوش ہوگا، اللہ کتنا خوش ہوگا کہ تو نے میرے ایک ہو سکتا، جملے غور سے، ہو سکتا اللہ نے اس کے رزق کو، میرے ایک جملہ غور سے سنو، اللہ نے اس کے رزق کو تمہارے ذریعے سے تمہارے اوپر رکھا ہے، تمہارے ذریعے اس کا رزق دے رہا، یہ اتنا ثواب ہے دوستو، اطاعت والدین اور رمضان میں اپنے محرومین کو بخشوانا، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں، روزوں کی قبولیت اور شب جمعہ فرسٹ تھرسڈے نائٹ، اٹس اے بگ بلیسنگ۔ اگر آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تھرسڈے نائٹ کیسے مرحومین کے اوپر رحمت نازل، اور ہر تمہارا مرحومین اپنی اپنی گریو کے اندر ایسا ہاتھوں کو اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے، جیسا تم مسجدوں میں مغرب کے بعد راتوں میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہو اور کہتے ہو اللہ پلیز ڈو سم تھنگ، پلیز گیو می سم تھنگ، کوئی بری بات نہیں ہے، مانگو جتنا چاہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے مانگو، سٹائل سے مت مانگو، ہاتھوں کو اٹھا کے مانگو، ایسے مانگو جیسے ایک فقیر اپنے آقا سے مانگتا ہے، ایک فقیر، ایک بیگر تم سے مانگتا ہے، سٹائل سے نہیں مانگتا بیگر، ہی نوز کہ اگر سٹائل سے مانگوں گا تو مجھے نہیں ملے گا، وہ بیگ کر کے مانگتا ہے، اللہ یہ کہہ کے مانگتا ہے نا۔ تم بھی اسی انداز سے آج جا کے خواجہ مسجد، مغل مسجد، امامیہ، جہاں جو سن رہا مجھے سفینۃ النجات میں، اللہ سے اس طرح مانگو جیسے تم مانگ رہے نا، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، تم زندہ ہو، تم مانگ رہے اللہ پلیز فارگیو می، اللہ تو مجھے یہ دے دے، 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 بولا نا۔ اسی طرح آج خبر کے اندر مردے آرام باغ میں، رحمت آباد میں، پوری دنیا میں آج مردے بھی انتظار میں ہیں کہ کہیں میرے بیٹے کے پاس سے کوئی گفٹ آ جائے، کہیں میری بیٹی کے پاس سے کوئی گفٹ آ جائے، میرے اللہ درجات بلند کر دے، اللہ میری تکلیف کو دور کر دے، اللہ میری پریشانی کو نیچے دور کر دے۔ میں نے اتنا پیسہ چھوڑا، میں نے اتنا بامبے میں میرا فلیٹ تھا، کئی کروڑز کا فلیٹ تھا، میری گاڑی تھی، میرا بینک بیلنس تھا، میرا بچہ مجھے بھیج دے، ایک روٹی بھیج دے۔ وہ مرحوم کیا بولتا، آج کی رات تمہاری ماں، تمہارا باپ تمہارے دروازے پہ آئے گا،
کیا بولیں گے آکے کہ او مائی سن آئی ایم فیلنگ ہنگری، گیو می سم تھنگ بیٹا، گیو می. یہاں تک اس طرح ہاتھ پھیلا کے بولتے کہ بیٹا بھوک ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک پیس آف بریڈ کسی جانور کے سامنے ڈال دے، اللہ اس کا بھی اجر دے گا. پلیز میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا، جو مجھے سن رہا سفینۃ النجات کے اوپر، کہ آج تھرسڈے نائٹ ہے، اپنے مرحومین کے لیے کرو تو 1 ہفتے تک تمہارے لیے اجر عظیم ہے. 1 ہفتے تک اللہ کی رحمت ہے. 2 رکعت نماز پڑھنا اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، کہ اللہ تو میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ تو میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. بس دوستو، جس مرحومین کی آج مجلس ہے ان کی مغفرت کے لیے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے امام کی سلامتی کے صدقے میں یہ سارے مرحومین کے جن کے ماں باپ بھائی بہن دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت کے لیے، اور کل محبان آل محمد کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے، آل علین میں جوار معصومین میں جگہ دے. بس میں نے مجلس ختم کر دی، میرا ٹائم ہو گیا. اللہ سب کے روزوں کو قبول کرے، ہر مولا کے چاہنے والے کے روزے کو قبول کرے. دوستو، آج میں نے ذکر اس امام کا بھی کیا درمیان میں جو کربلا کا سب سے بڑا عزادار تھا، کربلا کا سب سے بڑا ماتمدار تھا، جس نے 34 برس 34 ایئرس تک جس نے اپنے بابا کا ماتم کیا، جس نے اپنے بابا پہ گریہ کیا. اس سے بڑا کوئی عزادار نہیں تھا، اس سے بڑا کوئی ماتمدار نہیں تھا. کہ جب میرے مولا کے سامنے پانی آتا تو میرا مولا تڑپ تڑپ کے روتا. وضو کے لیے پانی لیتے لیکن مولا اتنا پانی کو دیکھ کے گریا کرتا. پتہ نہیں اس پانی میں شہزادے علی اکبر کا یہ کہنا یاد آتا کہ بابا پیاس مارے ڈالتے، کہ شہزادے علی اصغر کا سوکھا گلا یاد آتا، ارے یہ پانی ہوتا تو میرا بھیا ذبح نہیں ہوتا. دوستوں، میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بھلا کوئی چوتھے امام کے دل سے پوچھے. پتہ نہیں مولا حسین کو، چوتھے امام کو کیا یاد آتا کہ ہائے میری بہن سکینہ اتنی پیاسی تھی کہ تماچے کھا کھا کے دنیا سے گزر گئی. پانی کو دیکھ کے میرا مولا روتا اور میرا مولا تڑپ تڑپ کے روتا. کھانا آتا تو یہی کہتے کہ ارے صبح سے شام کے بعد کھانا آ گیا، لیکن ہائے میرے کربلا والے میرا بابا. عزیزو، اس کے بعد اندازہ لگاؤ کہ کبھی میرا مولا اپنے گھر سے باہر نکلتا، اگر کوئی راستے میں مدینے منورہ میں کوئی راستے میں بیٹھ کے جانور کو ذبح کرنا چاہتا، گوٹ کو، شیپ کو، بکرے کو کوئی ذبح کرنا چاہتا، دیکھتے کہ دور سے میرے مولا کی سواری آ رہی تو لوگ جانور کو کبھی ذبح نہیں کرتے تھے امام کے سامنے. اس لیے کہ جب جانور اگر کوئی ذبح ہو رہا تو میرا مولا قریب جاتا، جا کے جس کے ہاتھ میں چھری ہوتی ذبح کر رہا، اس سے جا کے میرا امام کہتا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے اس جانور کو پانی پلایا؟ ذبح جو کر رہے پانی پلایا؟ وہ کہتے مولا یہ آپ کے جد کی شریعت ہے، ہم بغیر پانی پلائے کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے. بس 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 دوستو، میرا مولا کربلا کا رخ کرتا اور کہتا ہائے بابا، ہائے میرا بابا، ارے جانور بھی بغیر پانی کے ذبح نہیں ہوتے، میرا بابا پیاسا ذبح ہو گیا. کہتے ہائے میرے بھائی، ہائے میری بہن، سب پیاسے ذبح ہو گئے. امام تڑپ کے کہتا بابا مدینے میں کوئی جانور پیاسا ذبح نہیں ہوتا، کیسے آپ کے سوکھے گلے پہ خنجر چل گیا؟ عزیزوں، میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا. جب ظالم شمر سوکھے گلے پہ خنجر چلا رہا تھا، اس وقت مادر حسین میری مظلوم بی بی زہرا
तड़प रही थी, कह रही थी कि अरे मैंने बड़े दुखों से पाला हुसैन को, ना हक तो ज़िबा करता है प्यासा हुसैन को, अरे लिल्ला ना ज़ेरे तेख तू तड़पा हुसैन को, अरे फटते हैं जख्म होती है ईज़ा हुसैन को। फिर शायर आगे बढ़ के कहता है कि बीबी ने कहा कि जालिम, अरे कलेजा फटता है मुज़दिल मलूल का, बच्चे को मेरे छोड़ दे सदका रसूल का। फातिमा कहती रही जालिम का खंजर चल गया, ज़ैनब फरियाद करती रही अपना साथ तले ज़ैनबिया से मेरी बीबी पुकार के कह रही थी अपना साथ मेरा भाई बेकसूर है, अल्लाह को करबला की ज़ियारत नसीब करे। इमाम ने इशारा किया कि बहन खैमे में जाओ, शहजादी खैमे में आई, जमीन को जलजला हो रहा था। बीबी ने चौथे इमाम को बेदार किया और कहा मेरे लाल उठो, देखो ये क्या हालात है। इमाम ने कहा अबू अम्मा खैमे का पर्दा हटाइए, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, खैमे का पर्दा हटाइए। शहजादी ने खैमे का पर्दा हटाया, इमाम ने मैदान पे गौर से निगाह की, मेरे मौला का चेहरा सुर्ख हो गया, रेड हो गया, आंखों में आंसू आ गए, अपने मकाम से खड़े हुए गौर से मैदान में देख कर कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, सलाम अलैका या अपना रसूल अल्लाह। ज़ैनब ने कहा बेटा किसको सलाम कर रहे? तो इमाम ने कहा अबू अम्मा मैं यतीम हो गया, ये मेरे बाबा का सरे मुबारक। इलाही सैयदी व मौला, परवरदिगार मेरे मौला हुसैन के मसाहिब का वास्ता, मेरे चौथे इमाम शहजादी ज़ैनब शहजादी उम्मे कुलसूम का वास्ता, ये मजलिस मेरी मजलूम बीबी की बारगाह में कबूल हो जाए। इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। सब मिल के आमीन बोलो। परवरदिगार ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। जिस फैमिली के लिए ये मजलिस रखी गई, जिस मरहूम के लिए, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद करे। जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पर साया करके रोशन कर दे। परवरदिगार सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। फर्जंद मजलूम बीबी ज़हरा मेरे इमाम ज़माना को सलामत रखना। मौला के सदक़े में सब की सलामती, मेरे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को इमाम के नासिर में जितने बीमार हैं, बेहक बीमार करबला, बीमार मदीना, मेरी शहजादी ज़ैनब शहजादी उम्मे कुलसूम का वास्ता, सारे बीमारों की हिफाजत फरमा। कुछ कोविड के पेशेंट्स हैं, कुछ ख़वातीन हैं, अल्लाह उन मोमिनात को हैदराबाद में सेहत कामिला अता फरमा। जो बीमारियां हमारे जिस्मों में उसको दूर कर दे, हर आने वाली बीमारी से महफूज है। मेरे करीम तो किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद वाले। आज शब जुमा है, जिस मरहूम की आज मजलिस है उनके दर्जात को बुलंद फरमा। मुंजी फैमिली के सारे मरहूमीन अब नाम आपके वहाँ पे आ गए होंगे स्क्रीन के ऊपर। परवरदिगार जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनकी कब्रों में रहमतों को नाज़िल। आज शब जुमा सारे मरहूमीन को मौला हुसैन के सदक़े में शहजादी ज़ैनब शहजादी उम्मे कुलसूम मौला अब्बास चौथे इमाम और 14 मासूमीन के सदक़े में बख्श दे। एक सूरह और इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब के का खातिमा ईमान पे हो, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले, कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। मैं नाम पढ़ रहा, आप प्लीज़ फातिहा पढ़ दें। और आज के जो मरहूमीन हैं उनका नाम भी स्क्रीन पे आ गया होगा, मैं भी खाली ऐलान कर दूं। एक सूरह फातिहा पढ़ दें आप प्लीज़। नाम है हाजी फारूक अब्दुल कादिर मुंजी, हाजियानी कौसर सुल्तान गुलाम अली कॉन्ट्रैक्टर, मरहूमीन सब मुंजी कॉन्ट्रैक्टर फजल बॉय मिस्त्री चेवल वाला फैमिली एंड कुल मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह।